काला जादू از قلم M.A. راحت۔ ریل کا ڈبہ بھرا ہوا تھا۔ سونے والوں نے زیادہ تر جگہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس شخص نے مجھے اپنے قریب جگہ دیتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ تم نے ریلوے بابو سے یہ نہیں پوچھا کہ سالم نگر کا فاصلہ کتنا ہے اور تم کس وقت وہاں پہنچو گے؟ میں نے حیرانی سے اس شخص کو دیکھا۔ صورت شکل میرے لیے اجنبی تھی، سادہ سا چہرہ تھا۔ میں ششندر کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہ بولا، بیٹھ جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ رہے گی۔ اور ہاں سنو، صبح فجر کی اذان جیسے ہی سنائی دے نیچے اتر جانا، وہی سالم نگر کا اسٹیشن ہوگا۔ مسجد اسٹیشن پر ہی ہے، صاف نظر آ جائے گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا، پھر وہاں سے رک کر پلٹا اور میری طرف رخ کر کے کہنے لگا، کسی سے اس کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں۔ ہاں، جو لوگ تم سے تعارف چاہتے ہوں ان کی بات اور ہے، ورنہ ان کی پیشانی پر اس چمک کو دیکھ لیا کرو جو انہیں اعزاز کے طور پر ملتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گیا اور میں ایک عجیب سی کپ کپی اپنے وجود میں محسوس کرنے لگا۔ یہ ساری رمز کی باتیں تھیں۔ مجھے اس شخص نے اپنے آپ کو کوتوال کی حیثیت سے متعارف کرایا تھا جس نے میری رہنمائی سالم نگر کی جانب کی تھی، اور اب یہاں بھی میرے لیے انتظامات موجود تھے۔ ریل ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ سیٹیوں کی دو آوازوں پر میں نے غور نہیں کیا۔ میری نگاہیں کھڑکی سے پرے تاریکی میں بھٹکنے لگیں، لیکن کوئی اور مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک عجیب سا احساس دل میں جاگزیں تھا۔ آنکھیں بند کر لیں اور ان دو رہنماؤں کے بارے میں سوچتا رہا۔ دل کو وہی احساس ہوا تھا جو اس وقت میرے دل میں آن بسا تھا جب میں ہنومان مندر کے باہر ویران جگہ سر بسوج تھا، یعنی تنہا نہ ہونے کا احساس۔ ہر جگہ رہنمائی ہوئی تھی۔ دل سے دعا نکلی کہ اللہ ان محبتوں کو برقرار رکھے۔ میں تو لاچار ہوں، سرکشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سفر جاری رہا۔ سالم نگر کے بارے میں سوچتا رہا جہاں شاہ جہاں کا عرس ہو رہا تھا۔ مجھے وہاں عرس میں شریک ہونا تھا۔ رات کا وقت، خاموشی، باہر دوڑتے اندھیرے، خیالات کی ریل چلتی رہی۔ وہ پیلی مکڑی یاد آئی جو مندر کی چھت میں نظر آئی تھی۔ یقیناً بھوریا چرن کی جاسوس ہوگی۔ بھوریا چرن طویل عرصے سے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اس نے مجھے نظر انداز بھی نہیں کیا تھا۔ مسلسل میری طاق میں رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس مکڑی کے بھیس میں وہی ہو، اور ہو سکتا ہے یہاں کسی مقصد سے آیا ہو۔ شکر تھا میں مندر میں سویا نہیں تھا، ورنہ اسے کامیابی حاصل ہو جاتی۔ ہر جگہ مجھ سے محتاط رہتا تھا۔ کم بخت میرا مسلسل دشمن تھا، مگر اس کی وجہ سے کیا کچھ نہ چھن گیا تھا میرا۔ بھرا پورا گھر، بہن بھائی، ماں باپ، سب برباد ہو گئے، سب کے سب تباہ ہو گئے تھے۔ تمام شیرازہ منتشر ہو گیا تھا۔ دل میں پھر وہی احساسات ابھر آئے۔ آنکھیں تو آنسو برسانے کے لیے تیار ہی رہتی تھیں۔ دل الٹنے لگا۔ اس احساس کی منادی تھی، اس کے لیے رونا نہیں تھا۔ منہ پر تھپڑ مارنے لگا، خود کو سمجھانے لگا، مجھے اس سے باز رہنا ہے۔ دعائیں مانگنے لگا، مدد مانگنے لگا، اور یوں لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ پھر یہ مہربانی وسیع ہو گئی، نیند آ گئی۔ پھر بدن کو جھٹکا لگا، کانوں میں آذان کی آواز ابری، بری طرح چونک پڑا۔ بدن کو جھٹکا ریل رکنے سے لگا تھا۔ آذان کی آواز اسٹیشن کی مسجد سے آ رہی تھی اور مجھے یہی جگہ بتائی گئی تھی۔ دیوانوں کی طرح دروازے کی سمت بھاگا اور نیچے اتر گیا۔ فوراً ہی ریل کی سیٹی سنائی دی تھی۔ پلیٹ فارم پر کودا ہی تھا کہ ریل چل پڑی۔ اللہ نے مدد کی تھی۔ چند لمحے اور سو کر گزار دیتا تو سالم نگر نہ اتر پاتا۔ اس وقت کچھ اور سوچنا ممکن نہیں تھا۔ مسجد کے گنبد نظر آ رہے تھے، انہیں دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ وضو کیا، نمازی آنے شروع ہو گئے تھے۔ نماز فجر سے فراغت ہوئی اور باہر نکلتے ہوئے نمازیوں میں سے ایک نے پوچھا، بھائی یہ سالم نگر ہے؟ ہیں بابا، ہے تو، وہ حیرت سے بولا۔ بہت بہت شکریہ، تمہیں نہیں معلوم تھا؟ ہاں، مسافر ہوں، کچھ دیر قبل ریل سے اترا ہوں۔ کہاں جا رہے تھے؟ یہیں آیا تھا۔ کون سے محلے جا رہے ہو؟ مجھے بابا شاہ جہاں کے مزار پر جانا ہے۔ اوہ ہو، عرس میں آئے ہو؟ ہاں، میرا تانگا باہر موجود ہے، چلو گے؟ ضرور چلوں گا۔ کیا مزار شریف دور ہے؟ یہاں سے 5 کوس کا فاصلہ ہے۔
کتنے پیسے لوگے؟ جو چیز چاہے دے دینا، پھر بھی بتا دو 1.5 روپیہ دے دینا، ویسے پورے تانگے کے 4 روپے ہوتے ہیں، مگر بابا جی کے مہمان ہو اس لیے 1.5 روپیہ لوں گا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی 4 روپے تھے جو بکنگ کلرک نے واپس دیے تھے، یعنی آج کا وظیفہ۔ بڑا کھرا حساب تھا۔ بکنگ کلرک میرا وظیفہ کیسے روک سکتا تھا؟ بیچارہ، ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تانگے والے کے ساتھ باہر نکل آیا۔ تانگے میں بیٹھ کر میں نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ نعمت خان، اس نے گھوڑے کو ٹنٹناتے ہوئے کہا اور تانگا آگے بڑھا دیا۔ بابا شاہجہاں کے عقیدت مند ہو؟ کون نہیں ہے بھائی، کیا ہندو کیا مسلمان، ان کے عقیدت مند تو سب ہیں، ہندو بھی مسلمانوں سے زیادہ، بابا جی سب کے ہیں۔ ہندو پاک صاف ہو کر ننگے پاؤں مزار پر جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور اللہ ان کی مرادیں بھی پوری کر دیتا ہے۔ بڑا فیض ہے شاہجہاں بابا کا تھالم نگر پر۔ ٹھیک، میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، لیکن تانگے والا شروع ہو گیا تھا۔ راستے بھر وہ مجھے بابا شاہجہاں کی کرامتیں سناتا رہا اور بتاتا رہا کہ سالم نگر ہی نہیں بلکہ یہاں آنے والوں کو بابا صاحب کے مزار سے کیا کیا فیض حاصل ہوتے ہیں۔ 5 کوس کا فاصلہ معمولی نہیں تھا۔ خوب سورج چڑھ گیا تب ہم بابا شاہجہاں کے مزار پر پہنچے۔ در حقیقت یہ نور مزار تھا۔ کس قدر بلندی پر بنا ہوا تھا، اطراف میں گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا، لیکن جنگل میں منگل ہو رہا تھا۔ دکانداروں نے اپنی تھڑیں الگ جما رکھی تھی، جگہ جگہ خیمے نظر آ رہے تھے۔ صاحب حیثیت لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں آئے تھے اور اپنے ساتھ چھولداریاں لائے تھے۔ ہر جگہ یہ چھولداریاں نصب تھیں۔ جو اپنے خیمے اور چھولداریاں نہیں لا سکے انہوں نے گھنے درختوں کی چھاؤں میں پناہ لی ہوئی تھی۔ چولہے گرم ہو رہے تھے، جگہ جگہ دھواں اٹھ رہا تھا، لوگ چہل قدمی میں مصروف تھے۔ زیارت کرنے والے مزار پر آ جا رہے تھے اور ان کے چہروں سے عقیدت کا اظہار ہوتا تھا۔ بہت سے دھوتی برداروں کو بھی دیکھا، ننگے پاؤں مزار سے نکل رہے تھے، چہرے پر عقیدت تھی، ظاہر تھا کوئی صاحب کرامات شخص ہے۔ مجھے بھلا کسی پناہ گاہ کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں شب ہوتی وہیں شب بسری کی جا سکتی تھی۔ فوراً ہی مزار اقدس کی طرف بڑھ گیا اور سب سے پہلے مزار پاک پر فاتحہ خوانی کی۔ بہت دیر تک 2 زانو بیٹھا رہا اور صاحب مزار سے رہنمائی طلب کرتا رہا، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے۔ پھر وہاں سے واپس پلٹا، بس وہی کھایا ہوا تھا جو پچھلی رات کو کھایا تھا۔ شدید بھوک لگ رہی تھی، پانی تک نہیں پیا تھا۔ جیب میں 2.5 روپے تھے جو ہلکی پھلکی چیزوں سے گزارا کر سکتے تھے۔ چنانچہ دوپہر کا کھانا ایک جگہ سے 2 روٹی اور تلی ہوئی مچھلی لے کر کھایا۔ پھر بھی جیب میں 1 روپیہ باقی بچ گیا تھا، اسی میں مجھے شب کی خوراک حاصل کرنی تھی۔ آرام کے لیے ایک جگہ منتخب کی اور گھنے درخت کے سائے میں جا بیٹھا۔ یہ سوچنے لگا کہ یہاں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے رہنمائی کا طلبگار ہوا، لیکن کوئی بات نہ بتائی گئی۔ چنانچہ خاموشی اختیار کر لی۔ وقت خود فیصلہ کرے گا اور وقت پر ہی رہنمائی ہوگی۔ ابھی کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے تو جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دوپہر سر پر سے گزر گئی اور شام کی چہل پہل کا آغاز ہو گیا۔ مزار شریف پر قوالوں کا قبضہ تھا، چنانچہ وسیع و عریض صحن میں قوالوں کی محفل جم گئی۔ ہر ایک اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرنے آیا تھا اور ان کی حاجت بھی پوری ہو رہی تھی۔ میں خود بھی اندر داخل ہو گیا، ایک سمت جا بیٹھا۔ قوالوں کو لوگ حسب توفیق کچھ نہ کچھ دے رہے تھے اور قوال بڑے جوش و خروش سے گا رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے میرے پاس صرف 1 روپیہ موجود تھا، جس کے بارے میں دیر تک سوچتا رہا۔ پھر نہ جانے کیوں جی چاہا اور میں نے وہ روپیہ نکال کر ایک قوال کو پیش کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ رات کا فاقہ ہی ہو جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ کل صبح وظیفہ ملے گا تو پیٹ بھر لوں گا، بآسانی گزارا ہو سکتا ہے۔ اور پھر بہت زیادہ کھانا پینا بھی انسان کے ذہن کو عبادت سے غافل کر دیتا ہے۔ اس احساس سے مطمئن ہو گیا۔ رات ہو گئی، تقریباً دن بھر ہی یہاں لوگوں کے لیے درمیان رہا تھا اور اب 10:30 بج رہے تھے کہ میں نے مزار شریف پر لگی ہوئی گھڑی میں دیکھ کر اندازہ لگایا۔ چنانچہ سو جانے کا فیصلہ کیا اور صحن سے باہر نکل آیا۔ چاروں طرف چہل پہل تھی، سب کے اپنے اپنے چراغ روشن تھے۔ میں ایک بے چراغ درخت کے نیچے پہنچ گیا، یہیں تھوڑی سی جگہ ہاتھ سے صاف کی
اور بازوؤں کا تکیہ بنا کر درخت کی ایک ابھری ہوئی جڑ پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کچھ نہیں سوچنا تھا، اپنی اس کیفیت پر قابو پانے کا خواہش مند تھا کہ سوچوں کو ذہن سے نکال سکوں۔ سوچیں تو بڑا ہی الجھا دیتی ہیں، اور ان سوچوں میں نہ جانے کیا کیا تصورات شامل ہو جاتے ہیں جو ذہن کو پراگندہ کر دیتے ہیں۔ بچنا چاہتا تھا، دماغ کو ان آوازوں پر مرکوز کر دیا جو اندر سے آ رہی تھیں۔ قوال گا رہے تھے، تیری خدائی میں ہوتی ہے ہر سحر کی شام، الہی میری سحر کی بھی شام ہو جائے۔ دل رو پڑا، الہی میری سحر کی بھی شام ہو جائے۔ جھلس گیا ہوں، اس دھوپ میں سارا وجود جل کر راکھ ہو چکا ہے، اور کتنا جلتا رہوں گا، اور کتنا۔ ہونٹ دانتوں میں دبا کر زخمی کر لیے، خون کا ذائقہ زبان پر پھیل گیا۔ توبہ کر رہا تھا، اس احساس سے پناہ مانگ رہا تھا، بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، کان بند کر لیے۔ کیسا شعر تھا، دل پر ایسی ضرب پڑی تھی، کم بخت بے قابو ہو گیا تھا۔ الہی میری سحر کی بھی شام ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی آمد نے سکون بخشا۔ مجھے بیٹھے دیکھ کر آ گئے تھے دو آدمی، ایک بوری پکڑے ہوئے تھے، بوری پر دیگ رکھی ہوئی تھی، تیسرا آدمی دیگ سے کچھ نکال رہا تھا۔ لنگر کے چاول ہیں بھائی میاں، کوئی برتن ہے؟ نہیں، میں نے آواز سنبھال کر کہا۔ رکابی دے دوں؟ اس نے کہا، اور بوری پر رکھی ایک پلیٹ میں مجھے میٹھے چاول دے کر وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ بابا شاہ جہاں کا مہمان تھا، بھوکا کیسے سونے دیتے؟ شکر تھا قوال اس شیر سے آگے بڑھ گئے تھے، پیٹ بھرا تو ذہن بوجھل ہو گیا۔ پریشانی سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر کے سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی مجھے سوتے ہوئے کہ اچانک آنکھ کھل گئی۔ سینے پر ایک زبردست بوجھ محسوس ہوا۔ وحشت زدہ ہو کر آنکھیں پھاڑ دیں، ایک انسانی جسم سینے پر سوار تھا۔ اس نے مجھے اپنی رانوں میں دبوچ رکھا تھا۔ میری آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی، اور اس کے ساتھی شانے کے قریب سینے کے گوشت میں بجلیاں اتر گئیں۔ کسی تیز دھار آلے والے خنجر نے شانے کے قریب کا گوشت کاٹ دیا، اور شدید تکلیف کے باعث حلق سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ دماغ نیند میں ڈوبا ہوا تھا، ہوش و آواز قائم نہیں ہوئے تھے۔ حلق سے آزاد ہونے والی چیخ تکلیف کی وجہ سے نکل گئی تھی، اس میں کوئی کوشش شامل نہیں تھی، کیونکہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا۔ اگر بغل میں آگ نہ سلگ اٹھی ہوتی تو شاید اسے خواب ہی سمجھتا، لیکن تکلیف نے ایک لمحے میں حواس جگا دیے۔ میرے سینے پر سوار شخص نے دوبارہ خنجر بلند کیا۔ وہ پوری طرح مجھ پر حاوی تھا، اور یقیناً میں اس کا یہ وار نہیں روک سکتا تھا، لیکن اسی وقت کچھ فاصلے سے چیخیں ابھری، ہرے رام، خون، ہتیا، خون ہو گیا، ارے دوڑو پکڑو خونی، بھاگ نہ جائے، ماتھر دھرما، دوڑو پکڑو۔ ان آوازوں نے میرے سینے پر سوار شخص کو بوکھلا دیا، اور وہ دوسرا وار نہیں کر سکا۔ میں نے بھی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی تھی، چنانچہ وہ اچھل کر کھڑا ہوا اور قلانچے بھرتا ہوا تاریکی میں گم ہو گیا۔ اس کے سینے سے اترتے ہی میں نے اٹھنے کی کوشش کی، زخم شدید تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا، خون بری طرح بہہ رہا تھا، پورا ہاتھ چپچپا رہا تھا۔ جس طرف سے چیخیں ابھری تھیں وہاں چہل پہل تو ہو گئی تھی، مگر کوئی آگے نہیں بڑھا تھا۔ مجھ پر وار کرنے والا اگر سمجھداری سے کام لیتا تو دوسرا کامیاب وار کرنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوتی، کیونکہ چیخنے والے بہادر اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ البتہ کسی نے کئی بار ماچس کی تیلیاں روشن کی، اور پھر پیٹرومیکس روشن ہو گیا۔ اس کے مینٹل نے چند بار شعلے اگلے، پھر تیز روشنی بکھیر دی۔ ارے ہنڈا اٹھاؤ، دھت تیرے، جوانی کی ہتھیارا بھاگ گیا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ارے اب تو اسے دیکھو سرماؤ، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، ہے رے تمہاری۔ کوئی کسی کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ گیس کا ہنڈیا اٹھایا گیا، اور چند افراد میری طرف بڑھنے لگے۔ یہ خاندان مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ایک چولداری میں مقیم تھا۔ یہاں قیام کرتے ہوئے میں نے کچھ لوگوں کو محسوس کیا تھا، مگر ان پر غور نہیں کیا۔ وہ سب میرے قریب آ گئے۔ سب سے آگے دھوتی کرتے میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس کے پیچھے 3-4 افراد اور تھے، جن میں ایک پیٹرومیکس اٹھائے ہوئے تھا۔ میں بھی ہمت کر کے اٹھ گیا۔ ارے زندہ ہے، بچ گیا بیچارہ۔ کون ہے بیرا تو؟ گھاؤ لگا ہے کیا؟ ہمدرد انسان نے پوچھا۔
پھر ہنڈا اٹھانے والے سے کڑک کر بولا، تیرا ستیاناش دھرما، ہنڈے کو دھوتی میں کیوں ٹھونسے لے جا رہا ہے؟ روشنی تو آگے لا، دیکھنے تو دے، پوت گھاؤ لگا ہے کیا تیرے؟ ہاں چاچا جی، بغل کے پاس کٹ گیا ہے، میں نے جواب دیا۔ ہیں؟ ہاں، اٹھاؤ رے اسے، منڈوے میں لے چلو۔ ارے رکمنی، او رکمنی، جاگ گئی کیا؟ بٹیا ذرا اپنی ڈاکٹری نکال لے، اٹھا رے، سنبھال کر اٹھا، اور پھر نہ آ جائے گنگا جی، ہنڈا والے نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، لاد دیں گے تیری کمر پر، اچھل کر منڈوے میں جا کر گرے گا، سنبھال کے ماتھر۔ 2 افراد نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا تھا اور پھر چھولداری کی طرف لے چلے تھے، جہاں اندھیرے میں کچھ اور لوگ نظر آ رہے تھے۔ ادھیڑ عمر شخص مسلسل چیخ رہا تھا، رکمنی بیٹا، جاگ گئی تو؟ رکمنی، ارے او رکمنی، جاگ رہی ہوں تاؤ، کون ہے، کیا ہوا؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ارے ڈاکٹری نکال اپنی، گھائل ہے بیچارہ، کوئی پاپی ہتیا کر رہا تھا اس کی، بھگوان نے بچا لیا، مگر گھاؤ لگ گیا ہے۔ چیخو مت تاؤ جی، دوسرے لوگ بھی آس پاس موجود ہیں، مجمع لگ جائے گا، میرے ساتھ چلنے والے ایک شخص نے کہا۔ اتنی دیر میں ہم جھولداری کے قریب پہنچ گئے۔ اندر لے چلو، اندر، ادھیڑ عمر نے کہا۔ چلو اندر قدم بڑھاؤ، مجھے سنبھالنے والوں نے کہا۔ میں بادل ناخواستہ ان کے ساتھ چھولداری میں داخل ہو گیا۔ وسیع چھولداری کافی تھی، اس میں جگہ جگہ گدے پڑے ہوئے تھے، ان گدوں پر یہ لوگ سو رہے ہوں گے، لیکن اب کوئی ان پر نہیں تھا، البتہ سکڑی سمٹی چادریں پڑی ہوئی تھیں، تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ہنڈے کی روشنی جھولداری میں پھیل گئی۔ عمر رسیدہ شخص نے کہا، بیٹھ جا پوت، بیٹھ جا، رکمنی ری، او رکمنی، اری کہاں ہے تو؟ یہ کیا ہوا ہے تمہارے پیچھے تاؤ؟ کسی لڑکی نے پوچھا۔ ارے کیا کہا تھا میں نے، اونچا سننے لگی ہے کیا؟ آپ ہٹیں سامنے سے تو میں کچھ دیکھ پاؤں تاؤ۔ لڑکی بولی، ارے بٹھاؤ اسے، تو بیٹھ جا بیٹا، کیا تیرے بھی کان خراب ہیں؟ ارے یہ تم نئے لڑکے لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، 20 باری کوئی بات کہو تو 21ویں باری سنتے ہو۔ اری بیٹھ جا، گدا خراب ہو جائے گا، خون بہہ رہا ہے میرے بدن سے۔ میں نے کہا، خون؟ ایک اور نسوانی آواز ابھری۔ بیٹھ جا میرا بیٹا، بیٹھ جا، میری آواز بیٹھی جا رہی ہے، معمر شخص نے کراہتے ہوئے کہا، اور میں بیٹھ گیا۔ لو، ڈوب گئی لٹیا، دوسری نسوانی آواز پھر سنائی دی۔ گیس لیمپ قریب لاؤ، دھرما آگے آؤ، آ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، رکمنی نامی لڑکی نے کہا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر میرے پاس بیٹھ چکی تھی۔ دھرما نے پوٹرومیکس قریب رکھا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اوپر اٹھا رے دھرما، لڑکی بولی، اور دھرما کی کپ کپاتی آواز سنائی دی، ہے رام، تم اٹھا لو، مجھ سے خون نہیں دیکھا جاتا۔ دوسرے آدمی نے پیٹرومیکس اٹھا کر قریب کر لیا اور لڑکی میرا زخم دیکھنے لگی۔ پھر اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے بینڈیج کا سامان نکال لیا۔ مکمل ڈاکٹر معلوم ہوتی تھی۔ پہلے اس نے کوئی لیکوئڈ میرے زخم پر اور اس کے بعد اسپرے کیا، اس کے بعد خون صاف کر کے کوئی مرہم لگایا، پھر فل بینڈیج کرنے لگی۔ اس نے میری قمیض اتار دی تھی۔ خود معمر آدمی ہر کام میں پیش تھا۔ بینڈیج ہو گئی تو معمر آدمی نے کہا، سریا، ارے سریا بیٹی، دودھ گرم کر کے لے آ، چندو، ایک گلاس گرم دودھ پلاؤ اسے، جان پکڑے گا، خون بہہ گیا ہے بہت۔ مجھے بلایا گنگا جی؟ رام جی نے کہا۔ ارے چپ بیٹھ، نہیں تو اتنا خون نکل گیا، تو لیٹ جا پوت، خون میں بھرا ہے پورے کا پورا، گدا خراب ہو جائے گا۔ ارے سریا، دوسری دری بچھا دے، عورت نے کہا، اور دوسری دری۔ تیسری آواز پھر نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ معمر شخص جسے گنگا جی کہہ کر پکارا جا رہا تھا بگڑ کر بولا، پھر اس نے سینے پر دباؤ ڈال کر مجھے لٹا دیا۔ میں نے شرمندہ لہجے میں کہا، آپ لوگوں کو میری وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی، صبح اٹھ کر 4 جوتے مار دینا ہمارے منہ پر اور چلے جانا، احسان اتر جائے گا۔ معمر آدمی نے کہا، جی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ تاؤ جی چپ رہنے دیں انہیں، زیادہ بولنا اچھا نہیں ہوگا۔ آپ دودھ پی لیں، پھر میں آپ کو انجیکشن دوں گی، آپ آرام سے سو جائیے گا، صبح تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، عورت کی آواز پھر ابھری، پھر بولی، گنگا جی غرائے۔ اتنی دیر میں دودھ کا گلاس آ گیا اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا گیا۔ میرے دل میں ہچکچاہٹ تھی، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔
دودھ پینا پڑا۔ رکمنی انجیکشن تیار کر چکی تھی۔ اس نے مجھے انجیکشن لگایا اور پھر دوبارہ لٹا دیا گیا۔ بس اب آنکھیں بند کر لو، ابھی نیند آ جائے گی۔ نیند کا انجیکشن ہے؟ گنگا جی نے پوچھا۔ نہیں، خواب آور ہے، رکمنی بولی۔ میں نے اس کی ہدایت پر آنکھیں بند کر لیں۔ دماغ میں ہلکی سی بھنبھناہٹ ضرور ابھر رہی تھی، لیکن نیند یا بے ہوشی کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ سب لوگ جھولداری میں ہی تھے، لیکن رکمنی نے انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی تھی، اس لیے ایک دم خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ کوئی 20 منٹ گزرے لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ جاگ رہا تھا، پوری طرح ہوش و حواس میں تھا۔ پھر رکمنی نے کہا، بس ٹھیک ہے، کام ہو گیا۔ کیا کام ہو گیا؟ معمر شخص کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوہ تاؤ جی، میرا مطلب ہے یہ گہری نیند سو گیا بلکہ بے ہوش ہو گیا۔ ارے بھیا، تو بے ہوش ہو گیا کیا؟ بتا رے بھیا، بولے گا؟ تاؤ جی، وہ بے ہوشی میں کیا بولے گا؟ اس بار نوجوان نے کہا۔ ہاں، سو تو ہے، تاؤ جی نے کہا۔ بھگوان نے اتنی عقل دی ہوتی تو وارے نیارے نہ ہو گئے ہوتے، کچھ کمانا کھاتے۔ نسوانی آواز پھر ابھری۔ ہاں، تو جیسے کمنڈل ہاتھ میں لے کر بھیک مانگتی ہے سڑکوں پر، اسی طرح سب کا پیٹ بھرتا ہے۔ معمر شخص نے کہا۔ ارے آپ لوگ پھر لڑنے لگے؟ یہ آواز رکمنی کی تھی۔ تو خود دیکھ رکمنی، اناتھ آشرم بنا رکھا ہے انہوں نے، ایک کے بعد ایک کو بھرے جا رہے ہیں۔ گدا خون سے خراب کر دیا، چادر بھگو دی، خون میں نقصان پر نقصان، اس کے سوا اور کیا کرتے ہیں یہ؟ ارے میں پوچھتی ہوں، یہ ہے کون؟ دیکھتی نہیں، انسان ہے۔ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے تاؤ جی، نوجوان نے کہا۔ ارے ہمیں کیا معلوم بھیا، تم سب لوگ لمبے پڑے تھے منڈوے میں، اور میں گیا تھا باہر سوتے میں، اتنی زور سے خراٹے لے رہی تھی تمہاری میاں، جیسے کوئی ناڑ پر گنڈاسا مارا گیا ہو۔ ہماری نیند اکھڑ گئی، ہم باہر نکل آئے۔ ارے بھیا، کیا دیکھا؟ ایک پاپی خونی چڑھ بیٹھا اس بیچارے چھورے پر، خنجر بھی تھا۔ ہم نے بس چل پڑے اور بھگوان نے دیا کی کہ اسے چھوڑا اور بھاگا، نہیں تو مارا گیا ہوتا بیچارہ۔ تم سسر گئیں، بیٹھ گئیں تمہاری، ایک بھی آگے بڑھ کر نہ دیا۔ ارے واہ نوجوانوں، یہ ہے تمہاری جوانی۔ جوانی دیکھنی تھی تو ہماری دیکھتے، سسرے 20 ڈکیت پکڑے، پولیس کے حوالے کیے، 85 خونیوں کو پولیس کو دے دیا۔ اے لالا جی، ذرا میری طرف دیکھو۔ اس عورت کی تندیہ آواز ابھری۔ گنگا جی کی مسلسل زبان چل رہی تھی اور غالباً وہ ان کی دھرم پتنی تھیں۔ مر کر بھی نہیں دیکھوں تیری صورت تو، صبح دیکھ لوں تو دن بھر مصیبت اٹھاؤں، رات کو دیکھ لوں تو بھگڑے ہی اٹھائے لے جائیں۔ ہیں، میری طرف دیکھو گے تو شرم جو آئے گی۔ کون سے ڈکیت پکڑے تم نے، ذرا بتاؤ تو۔ مسلمانوں کا جھگڑا ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، ذرا بتاؤ ان بچوں کو۔ اچھوت جاتی کے ہیں تو پکی اچھوت جاتی کی، ایک بات پکڑ کر بیٹھ گئی تو 1000 بار بتا چکے ہیں بچوں کو۔ ارے وید جی کے کہنے سے جنگل پانی کو گئے تھے، ہو گیا ہندو مسلمانوں کا جھگڑا، لٹھیاں چل رہی تھی، رک نہیں سکتے تھے۔ کالی کبوتری، بھگوان نے جیسی شکل دی ویسی ہی زبان بھی۔ لالا جی بگڑ کر بولے۔ جلتی پر کیسا تیل پڑا اب ہیں، بات پوری ہونے دیں تائی جی، نوجوان بولا۔ پھر کیا ہوا تاؤ جی؟ لے، پھر جو ہوا تمہارے سامنے نہیں ہے کیا؟ اور اب کیا کریں گے؟ رکمنی بولی۔ کریں گے کیا، سونے دے بیچارے کو، صبح کو دیکھیں گے۔ اور چھورے چھوریاں کہاں سوئیں گے؟ دیوی جی بولی۔ تیرے سر پر۔ ارے ایک گدا ہی تو ملا ہے بیچارے کو، میرے لیے دری بچھا دے اس جگہ، صبح کو بھگا دینا اسے، کہہ دے رہی ہوں، اچھا نہیں ہوگا۔ جا تو جا، پڑھ کر کونے میں سو جا، صبح کی صبح دیکھی جائے گی۔ ہنڈا بجھا دوں گنگا جی؟ نہ، میرے سر پر پھوڑ دے، لے کھوپڑے جھکا رہا ہوں، لالا جی بولے۔ دھرما نے ہنڈا بجھا دیا، پھر شاید ایک ایک کر کے سب لیٹ گئے۔ میں دم سادے خاموش لیٹا ہوا تھا۔ رکمنی نے زخم پر بینڈیج کی تھی، غالباً اسے سن بھی کر دیا تھا کیونکہ کوئی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کا لگایا ہوا انجیکشن مجھ پر بے اثر تھا۔ نہ نیند آئی تھی، نہ بے ہوشی طاری ہوئی تھی، مکمل سناٹا چھا گیا، اور میں اس شخص کے بارے میں سوچنے لگا جو خنجر سے مجھ پر حملہ آور ہوا تھا۔ کون تھا وہ؟ کیا چاہتا تھا؟ کوئی چور، لٹیرا، یا صرف زخمی کر کے بھاگ گیا؟ میں تو گہری نیند سو رہا تھا، میری جیبیں ٹٹول کر بھاگ جاتا۔ یہ جان لیوا حملہ کیوں کیا اس نے؟ نہ جانے کون تھا، کیا چاہتا تھا؟ میں تو صورت بھی نہیں دیکھ سکا۔ پھر ذہن ان لوگوں پر چلا گیا،
ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ معمر شخص دلچسپ انسان ہے، تلخ مزاج، تلخ زبان، لیکن بیوی سے خوب چلتی ہے۔ نام شاید گنگا ہے، آگے پیچھے بھی کچھ ہوگا۔ خوب آدمی ہے، مگر ایک بات پر دماغ میں چبھنے لگی۔ اس نے جس لڑکی سے دودھ لانے کے لیے کہا تھا اس کا نام ثریا لیا تھا۔ یہ تو مسلمان نام ہے، ضرور ایک مسلمان لڑکی ان کے ساتھ، مگر کیوں؟ دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ ہندو ہونے کے باوجود بابا شاہ جہاں کے مزار پر فروکش تھے۔ ٹانگے والے نے مجھے بتایا تھا بابا صاحب کے عقیدت مندوں میں ہندو بھی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، مگر وہ مسلمان لڑکی نہ جانے کون ہے۔ دماغ کی تھکن سے نیند آئی تھی، نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ جاگا تو بدن پر کمبل بھی ڈلا ہوا تھا۔ معمر شخص کی آواز سنائی دی، جاگ گیا رکمنی؟ آئی تاؤ، چولداری کے باہر سے آواز سنائی دی۔ میں نے کمبل سمیٹ کر اٹھنا چاہا۔ معمر شخص نے جلدی سے کہا، ارے او سورما، لیٹ جا بھائی، لیٹ جا، بڑا سورما ہے تو، مان لیا۔ ہم نے لٹا کر کمبل اڑا دیا۔ ہوا الگ لگ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں ٹھیک ہوں گنگا جی، میں نے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے تو۔ ارے تجھے ہمارا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ ارے بھیا، تو ہمیں کیسے جانتا ہے؟ معمر شخص نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رام جی نے آپ کو گنگا جی کہہ کر پکارا تھا۔ لے، رام جی کا نام بھی معلوم ہے۔ چل، اس نے ہمیں گنگا کہہ کر پکارا تھا، مگر رام جی کو تو کیسے جانتا ہے؟ آپ نے اسے رام جی کہہ کر پکارا تھا، میں نے ہنس کر کہا۔ اس وقت ایک خوبصورت لڑکی جس نے سفید ساڑی باندھی ہوئی تھی، دراز قد، شوخ مسکراتا چہرہ تھا، ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور بسکٹوں کا پیکٹ لیے اندر آ گئی۔ گنگا جی نے آہستہ سے کہا، ارے رکمنی بیٹا، یہ تو تمہارے پورے کٹم کو جانا ہے۔ کیسے؟ رکمنی میرے پاس بیٹھ کر بولی۔ سب کا نام لے رہا ہے؟ اچھا، اس بٹیا کا نام بتا۔ گنگا جی نے معصومیت سے رکمنی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ رکمنی نے مجھے غور سے دیکھا، دیکھتی رہی، پھر خود بھی ہنس دی اور بولی، کیا قصہ ہے؟ کچھ نہیں رکمنی جی۔ گنگا جی اس بات پر حیران ہیں میں سب کے نام کیسے جانتا ہوں، حالانکہ کئی بار آپ کو رکمنی کہہ کر پکار رہے ہیں اور مجھ سے آپ کا نام پوچھ رہے ہیں۔ تاؤ جی بہت سادہ لوح ہیں، بہت معصوم۔ چلو تھوڑے سے اٹھو، یہ چائے اور دودھ لے لو، بسکٹ بھی ہیں، خالص دودھ ہے نہ چائے، کچھ بسکٹ کھا لو ان کے ساتھ، پھر تمہیں دوا دوں گی، خالی پیٹ دوا نہیں دی جا سکتی۔ آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے میری وجہ سے، ویسے میں اب بالکل ٹھیک ہوں، مجھے پتا ہے 104 بخار ہے آپ کو، چلیے اٹھیے، بھوک نہیں لگی کیا؟ اوہو، بخار آ گیا، مجھے تعجب ہے۔ میں نے اٹھ کر دودھ اور بسکٹ لے لیا۔ باقی لوگ چولداری میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ کئی بسکٹ کھانے کے بعد میں نے دودھ نما چائے پی لی، ایک بار پھر ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور پھر رکمنی سے پوچھا، کیا وقت ہو گیا ہے رکمنی دیوی؟ 4:20 ہوئے ہیں۔ رکمنی نے اپنی کلائی پر بندھی چھوٹی سی گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا، جی؟ میں نے حیرانی سے کہا، ہاں، آپ پورے 16 گھنٹے سوتے رہے ہیں، انجیکشن کے اثر سے نہیں، بخار کی غفلت سے۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا، اوکے، دوائیں لے آؤں آپ کے لیے؟ رکمنی گلاس اور بسکٹ سنبھال کر اٹھ گئی۔ گنگا جی نے کہا، میں بات کر لوں اس سے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ ضرور تاؤ جی، وہ باہر نکلتے ہوئے بولے اور گنگا جی میری طرف متوجہ ہو گئے۔ تو بڑا گیانی ہے بھائی، تجھے سب کے نام معلوم ہو گئے، ہم ٹھہرے بدھو۔ تو نے سن ہی لیا ہوگا ہماری بیٹیا کے منہ سے، ہمیں تیرا نام نہیں معلوم۔ میرا نام مسعود ہے گنگا جی، مسلمان ہے الحمدللہ۔ تیرا دشمن کون تھا؟ میں بالکل نہیں جانتا۔ دشمنی چل رہی ہے کسی سے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا، پھر کوئی اچکا ہوگا، سسرا جان لینے پر تل گیا تھا، وہ تو ہم نے دیکھ کر شور مچا دیا، نہیں تو پاپی دوسرا وار کر جاتا۔ میں خلوص دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں گنگا جی۔ ارے نہ بیرا، بھگوان کو تیری جان بچانی تھی، ہمیں کارن بنا دیا، اور پھر بہت بڑی سرکار دوارے آیا ہے۔ گھاؤ ضرور لگ گیا، مگر بابا جی کسی کو ایسے مرنے نہیں دیتے، اس پاپی کو ضرور سزا ملے گی جس نے تجھے بابا جی کے دربار پر گھائل کیا۔ زیارت کو آیا ہے؟ ہاں۔ کہاں سے رہتا ہے؟ میں نے جواب میں اپنے شہر کا نام بتایا۔ بڑی دور سے آیا ہے، مگر بابا شاہ جہاں کے دوارے پر تو نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں،
اور ہم تو پرکھوں سے بابا جی کے داس ہیں، سال کے سال آتے ہیں عرس میں اور سال بھر کے لیے شانتی لے جاتے ہیں۔ آپ ہندو ہو کر اتنی عقیدت رکھتے ہیں بابا جی سے؟ ارے بیٹا، سارے کھیل سنسار کے ہیں، کون کہاں سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے یہ کوئی اور ہی جانتا ہے۔ روتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ہندو کہہ لو، سکھ کہہ لو، عیسائی کہہ لو، مسلمان کہہ لو، یہ ساری باتیں بس کہنے کے لیے ہوتی ہیں۔ بہت بڑے ہیں آپ گنگا جی، صرف انسان ہیں آپ کا پورا نام کیا ہے؟ تو بتا گیانی تو جانے، گنگا جی نے مسکرا کر کہا، میں نے جتنا سنا اتنا ہی جانتا ہوں۔ میں آگیانا کنڈے پر، ہمارا نام گنگا دھر ہے، پتا کا نام مرلی دھر تھا، ہماری دھرم پتنی کا نام پریم وتی ہے، پریما دیوی کہتے ہیں سب اسے۔ ہری مرچ کے کھیت میں اگی تھی، کیا ہوئی؟ ہری مرچ ہمیں پرلے سرے کا گدھا سمجھتی ہے، مہا کنجوس ہے، دانے دانے پر جان دیتی ہے۔ دونوں بچے ماتھر اور رکمنی ہمارے سورگ باشی بھائی کے بچے ہیں، پتی پتنی ریل گاڑی کے حادثے میں مارے گئے تھے۔ تب سے بچوں کو ہم نے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، رکمنی ڈاکٹر بن چکی ہے اور ہسپتال میں نوکری ہو گئی ہے، ماتھر انجینئر کا امتحان دے رہا ہے، نوکری ڈھونڈ رہا ہے۔ منت مانگنے آیا ہوں بابا شاہ جہاں کے مزار پر۔ رام جی پرانے نوکر ہیں، ہم سب عزت کرتے ہیں ان کی۔ دھرما بھی کوئی 6 سال سے نوکری کرتا ہے۔ سب سمجھ میں آ گیا یا کچھ رہ گیا؟ کچھ رہ گیا گنگا جی؟ کیا؟ گنگا جی غرا کر بولے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہاں سچی مچی یہ تو رہ گیا، گنگا جی مسکرا کر بولے، خوارجے کے رہنے والے ہیں ہم لوگ۔ اور بھی کچھ رہ گیا گنگا جی؟ اب کیا؟ سریا کون ہے؟ میں نے پوچھا اور گنگا دھر کی آنکھیں پھٹ گئیں، وہ مجھے گھورنے لگے، پھر بولے، بڑا بکٹ لگے ہے بھائی تو، اب کہہ دیا کہ سریا کا نام بھی لیا تھا ہم نے۔ لیا تھا؟ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ رکمنی دوبارہ اندر داخل ہوئی تو ٹھٹک کر رکی، ایک لمحے مجھے دیکھا، پھر آگے آ گئی۔ کس بات پر ہنسا جا رہا ہے؟ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے دوبارہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، یہ سریا کو بھی جانتا ہے، رات کو گھائل ہوا، سب کے نام سن لیے تھے اس نے، اور پھر تو نے اسے بے ہوش کر دیا، مگر پھر بھی یہ سنتا رہا، اب سریا کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ گنگا دھر جی نے خلوص سے کہا، واقعی سریا کا نام کہاں سے سن لیا تم نے؟ رکمنی بولی، رات کو گنگا جی نے یہ نام لے کر دودھ منگوایا تھا۔ میں بدستور ہنستا ہوا بولا اور رکمنی بھی ہنستی، ہاں تاؤ جی آپ نے دودھ تو سریا ہی سے منگوایا تھا نا، لو یہ گولیاں کھا لو اور یہ پانی پکڑو، نام نہیں بتایا تم نے؟ مسعود، میں نے جواب دیا اور گولیاں اس کے ہاتھ سے لے لیں۔ گولیاں معدے میں اتار کر میں نے پانی کا گلاس واپس کر دیا، پھر کہا، گنگا دھر جی اب مجھے اجازت دیں گے؟ کام پر جانا ہے؟ وہ بولے، نہیں لیکن جانا تو ہے۔ اچار نہیں ڈالیں گے ہم تمہارا، اچھے ہو جاؤ تو چلے جانا۔ کیسا برے سمے آ گیا ہے رکمنی، اگر ہم مسلمان ہوتے تو یہ یہاں ضرور رک جاتا۔ سوچ رہا ہوگا ہمارے ہاں کھائے گا پیے گا تو دھرم بھرشٹ ہو جائے گا۔ ارے بھائی، سریا ہے ہمارے پاس تیرے دھرم کی، وہی 2 روٹی پکا دے گی تیرے لیے، مت کھانا ہمارے ہاتھ کا۔ سالن کسی مسلمان کی دکان سے منگوا لینا، یہاں کیا کمی ہے؟ اتنی جلدی تو نہ بھاگ۔ آپ مجھے اتنا گرا ہوا نہ سمجھے گنگا جی، آپ کی محبت اور احسان کا تو میں صلہ بھی نہیں دے سکتا، لیکن مجھے احساس ہے کہ آپ سب کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ارے تو ہمیں ہو رہی ہے تکلیف، تجھے تو نہیں ہو رہی؟ تاؤ جی، ان کے کان بہت لمبے ہیں، سب کچھ سن لیا ہے تو تائی جی کی باتیں بھی سن لی ہوں گی، لیکن مسٹر مسعود آپ کے ابھی یہاں سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کا زخم گہرا ہے، چلیں گے پھریں گے تو خراب ہونے کا خدشہ ہے، خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ کمزور بھی ہو گئے ہیں، اسی لیے آپ کو بخار چڑھ گیا ہے۔ میں آپ کی ڈاکٹر ہوں اور ابھی آپ کو کہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ہیں اب بول، گنگا دھر خوش ہو کر بولے۔ ٹھیک ہے، آپ سوچ لیں آپ کو کیسے پریشانی ہوگی۔ اگر آپ کے خیال میں ہماری پریشانی صرف تائی جی ہیں تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری طرح انہیں انجوائے کریں، بہتر ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، منی بیٹا، او تاؤ جی، مزار شریف پہ چلے گی کیا؟ آپ بتائیے، تو دن میں ہو آئی ہے، میں چلا جاؤں تھوڑی دیر کے لیے؟ ضرور چلے جائیں تاؤ جی، ٹھیک ہے، تو اسے سنبھال، سب کے ساتھ ہی واپس آؤں گا۔ اوکے،
क्या गंगाधर जी आंखें निकाल कर बोले और रुक्मणी हंसी, फिर बोली, ठीक है ताऊ जी, आप जाइए। गंगाधर जी उठकर बाहर निकल गए। रुक्मणी मेरी तरफ देख कर बोली, वैसे आपको बुरा नहीं लगा होगा मसूद, बड़े दिलचस्प हैं ताऊ जी, दिन रात बोलते रहते हैं मगर मन के बड़े ही अच्छे और सच्चे हैं। जो जी में आया जुबान से निकाल बाहर किया। दिल में कुछ नहीं रह जाता, ऐसे लोग बुरे नहीं होते। यकीनन, मैंने एतराफ़ किया। इसके बाद रुक्मणी ने मुझसे मेरे दुश्मन के बारे में वही सवालात किए जो गंगाधर जी ने किए थे। वो भी कोई फैसला नहीं कर सकी। किसी बात पर मुझे हंसी आई तो वो चौंक कर मुझे देखने लगी, फिर बोली, एक बात कहूँ? जी ज़रूर कहिए, कम हंसा करो और अकेले में हंसा करो। समझा नहीं, यूँ तो आपने अपना हुलिया बिगाड़ रखा है, न जाने क्या नाटक है, मगर आपका हंसते हैं जब आप तो बड़े प्यारे लगते हैं, ऐसे कि इंसान देखता रह जाए, नज़र लग जाएगी किसी की। एक बात और, इन अल्फाज को कुछ और मत समझना, बड़े मान से दीदी कह सकते हैं आप मुझे, माथुर से अलग नहीं है मेरी निगाह में, क्या समझे? जी, मैंने बादिल नख्वास्ता कहा। रुक्मणी की बात फिर अधूरी रह गई। झूलदारी के बाहर आवाज़ें उभरीं। पहले दाखिल होने वाली प्रेमा देवी थी। मुझे देखा, रुक्मणी को देखा, फिर बोली, कहाँ गए तुम्हारे ताऊ? आपको नहीं मिले ताई जी? चले गए क्या? हाँ, माथुर, राम जी और धर्मा आ गए। प्रेमा देवी ने एक दोना आगे करते हुए कहा, प्रसाद ले लो, इसका बुखार कैसा है? कुछ कम है। आज भी यहीं रहेगा क्या? हाँ, ताऊ जी यही कह रहे हैं। रुक्मणी शरारत से बोली, ठीक है धर्मा, राम जी, इसका गद्दा कोने में करा दो और चलो खाने पीने का डोल बताओ। माथुर और रुक्मणी ने हैरत से एक दूसरे की शक्ल देखी। फिर रुक्मणी बोली, आप ताऊ जी से बात कर लें ताई जी, आखिर नया मेहमान कब तक हमारे साथ रहेगा, और फिर हमारी तो कोई नातेदारी भी नहीं है इससे। अरे तो हम पर कौन सा बोझ है? जो भगवान देगा खा लेगा। अपने भाग का कैसा लोहे की तरह तपता रहा है बेचारा दिन भर। सुरैया, अरे ओ सुरैया, कहाँ रह गई है? मेरी नज़रें दरवाजे की तरफ उठ गईं। इस किरदार को देखने का बड़ा शौक था। सुरैया अंदर आ गई। दुबली पतली जिसामत की दराज कामत लड़की, उम्र कोई 20-21 साल, उलझे बाल लेकिन घटाओं की तरह उमड़ते हुए, बड़ी बड़ी इंतहाई हसीन आंखें खौफ में डूबी हुई, होंठों पर कुदरती गुलाब खिले हुए, ऐसे जाजिब नक्कुश कि दिल की हरकत बंद होने लगे। लेकिन मुजस्सम हसरत व यास, सारे जहान का कर्ब खुद में समेटे हुए चाल में भटका भटकापन। सादा सी कमीज शलवार में मलबूस। सुरैया बिटिया, मेहमान के नीचे चादर बदल दे, सुबह को इसे धो लियो। हरे राम हरे कृष्ण, माथुर मुँह में गुनगुनाने लगा। सुरैया एक तरफ चली गई, मगर मैं गैर इख्तियारी तौर पर उसे देखता रहा। रुक्मणी ने कहा, धर्मा, एक बर्तन में पानी गर्म करके ले आओ, मैं बैंडेज तब्दील करूंगी। जी रुक्मणी बिटिया। प्रीमा देवी झूलदारी से बाहर निकल गई तो माथुर आलती पालती मारकर मेरे सामने आ बैठा। उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए और आंखें बंद करके जय भगवती जय प्रभु की गर्दान करने लगा। माथुर भैया, क्या कर रहे हो? ताई जी आ जाएंगी। अरे आने दो, पर प्रभु पधार रहे हैं हमारी कुटिया में। ऐसे मेहमान पर्श देखे ना सुने। अरे एक नज़र में प्रेमवती देवी की काया पलट दी उन्होंने। वो जो चींटियों की एक चुटकी आटा ना खिलाएं, कह रही हैं कि भगवान देगा खा लेगा अपने भाग का। जय भगवती जय शंकर। अजय भगवती माथुर शरारत सवार हो गई थी उस पर। सुरैया सूटकेस से नई चादर निकाल लाई। मुझे सहारा देने के लिए धर्मा और राम जी आगे बढ़े, लेकिन मैं खुद ही जल्दी से गद्दे से उठकर खड़ा हुआ। रुक्मणी जोर से चीखे, अरे अरे सुरमा जी, ज़्यादा बहादुरी ना दिखाएं, ज़ख्म खुल जाएगा, चक्कर आ जाएंगे, गिर पड़ेंगे। ना ज़ख्म खुलेगा ना चक्कर आएंगे, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें रुक्मणी जी। हाँ ठीक कहा महाराज ने। जय भोलेनाथ, आप जो कुछ कहेंगे हम मानेंगे प्रभु। हमारी ताई जी ने आज जो कुछ आपके लिए कह दिया वो हमने जीवन भर उनके मुंह से नहीं सुना, आज पहली बार। जय भगवती। धर्मा, अरे राम जी, काम हो गया अंदर का, अब बाहर भी आ जाओ। बाहर से प्रेमा देवी की आवाज़ सुनाई दी। जाओ जाओ, अंदर के काम हम कर लेंगे, रुक्मणी ने कहा। सुरैया ने चादर बिछा दी। पुरानी चादर ले जाकर वो बाहर निकल गई।
میں نے دوبارہ اس پر نظر نہیں ڈالی، یہ گناہ تھا، لیکن نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ یہ چہرہ میری آنکھوں میں بیٹھ گیا، ایک ایک نقش ازبر ہو گیا تھا۔ رکمنی نے ماتھر کو میرا نام بتا دیا، چنانچہ وہ مجھے مسعود مہاراج کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ بڑے ہسمکھ لوگ تھے، کافی حد تک معلوم ہو گیا تھا ان کے بارے میں۔ ثریا کے بارے میں بعد میں یہی سوچا میں نے کہ وہ ان کے ہاں نوکری کرتی ہوگی۔ اس خیال سے دل میں عزت بھی ہو گئی ان لوگوں کے لیے۔ اول تو وہ بابا شاہجہاں کے اتنے عقیدت مند تھے کہ ہر سال عرس میں آتے تھے۔ دوم، انہوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ میں مسلمان ہوں مجھ سے اعتراض نہیں کیا، اور پھر کشادہ دلی کی یہ انتہا کہ ایک مسلمان لڑکی کو نوکر رکھا ہوا تھا۔ گنگا دھر مہاراج آ گئے، بگڑ کر بولے، تم لوگوں نے انتظار بھی نہیں کیا میرا، جتنا انتظار کرنے کو کہا تھا اتنا کر لیا، کیا تمہارے لیے بیٹھے رہتے وہاں؟ پریما دیوی بولی، پھیرے کرنے کے لیے تو 5 سال بیٹھی رہی تھی تو، یہاں گھنٹہ بھر بھی نہیں انتظار کیا؟ ارے وہی تو ایک غلطی ہوئی تھی جو آج تک بھگت رہی ہوں۔ تو بھگت رہی ہے کہ میں؟ تم کیا بھگت رہے ہو؟ ایک میرے ہی ماتا پتا بولے تھے کہ آنکھیں بند کر لی، بعد میں سب نے کہا بھاگ پھوڑ دیے بیٹی کے۔ کسی ایک کہنے والے کا نام تو بتا ذرا۔ تایو جی، تائی جی، مہمان کا تو خیال کریں، کیا سوچے گا وہ اپنے دل میں؟ رکمنی بولی، ارے سریا، چندو، مسعود جی تیرے دھرم کے ہیں بٹیا، تو ان کے لیے کچھ پکا لے، ان کی مہمانداری تیرے سپرد۔ رکمنی تو بتا کیا کھلائے گی اپنے مریض کو؟ پریما دیوی چونک کر بولی، ہیں؟ گنگا دھر جی چونک کر بولے، تائی جی دلیا مل جائے یا کھچڑی، ہلکی غذا ہو تو اچھا ہے۔ دلیا تو ہے، لو ان کے لیے برتن بازار سے منگوا لو، نہیں تو دیر ہو جائے گی۔ پریما دیوی نے پلو سے پہلے پیسے نکال کر دھرما کو دیے۔ جے بھگوتی۔ ماتھر کان گردن پٹکتا بولا، گنگا دھر جی منہ پھاڑ سا منہ کھولے کھڑے تھے، اور پھر وہ آہستہ سے بولے، رکمنی یہ تیری تائی ہے نا؟ رات ہوئی، سب نے کھانا کھا لیا، سب مجھ سے باتیں کر چکے تھے، لیکن میں نے ثریا کو بالکل خاموش پایا تھا۔ اس نے کسی سے ایک بار بھی بات نہیں کی تھی، حالانکہ ان لوگوں کے انداز میں اس کے لیے محبت تھی، اپنائیت تھی، لیکن وہ اداس، ملول اور خاموش تھی۔ دوسرا اور تیسرا دن بھی گزر گیا۔ وہ سب بہت اچھے تھے، بڑے سادہ لوح اور محبت کرنے والے۔ میرے ساتھ بہترین سلوک کیا انہوں نے، لیکن ثریا بہت پراسرار تھی، خاموش اور بے سکون۔ نہ جانے کیوں میں نے اسے راتوں کو مضطرب دیکھا تھا، مگر وہ بولتی بھی تو نہیں تھی۔ کئی بار میں نے براہ راست اس کا نام لے کر اس سے اپنے کام کرائے، وہ بڑی خوش دلی سے میرے کام کر دیتی تھی۔ اب تک میں نے اس کی آواز ایک بار بھی نہیں سنی تھی۔ رکمنی نے بنڈیج کھول کر میرا زخم دیکھا اور خوش ہو کر فخریہ بولی، دیکھیں تاؤ جی، ہماری ڈاکٹری، 3 دن میں زخم بھر دیا ہم نے، کوئی کر کے تو دکھا دے۔ یہ تو ہم مانتے ہیں رکمنی دیوی۔ اب میں باہر جا سکتا ہوں رکمنی بہن؟ میں نے پوچھا، کہاں باہر؟ مزار پر؟ آہستہ آہستہ جا سکتے ہو، ابھی تیز چلنا منع ہے۔ اس کے علاوہ بھیڑ میں اس جگہ گھسنا منع ہے جہاں دھکم پیل کا امکان ہو۔ کسی طرح کی بھاگ دوڑ کی اجازت نہیں ہے، خیال رکھوں گا۔ دھرما یا رام جی آپ کے ساتھ جائیں گے، میں چلا جاؤں گا، مجھ سے زیادہ کون خیال رکھے گا میرا؟ گنگا دھر جی بولے، یہ اجازت اس لیے دے دی گئی ہے کہ آپ کا دل گھبرا گیا ہوگا، ورنہ ابھی 2-4 دن اور اجازت نہ ملتی۔ رکمنی بولی، بے حد شکریہ، میں نے کہا، یہ سچ تھا، ان لوگوں کی محبت کی وجہ سے میں نے ان کے احکامات مان لیے، ورنہ میں تو نہ جانے کیسے کیسے گھاؤ کھا چکا تھا۔ یہ معمولی زخم میرے لیے کیا حیثیت رکھتا تھا، لیکن یہ سب کچھ ایسا تھا کہ مجھ سے روگردانی نہیں کی جا رہی تھی۔ گنگا رام جی کے ساتھ باہر نکل آیا اور مزار شریف کی طرف چل پڑا۔ خوب چہل پہل تھی، میلہ لگا تھا، نئے نئے زائرین آ گئے تھے۔ مزار شریف کے پاس بھی خوب رونق تھی۔ رکمنی نے احتیاط کی ہدایت کی تھی، لیکن حقیقتاً مجھے نہ تو کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی زخم میں تکلیف تھی۔ اطمینان سے مزار کے احاطے میں پہنچ گیا۔ آپ اندر جاتے ہیں گنگا دھر جی؟ کیوں نہیں، شاہجہاں بابا کے چرن چھونے جاتے ہیں، میں فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو چلو فاتحہ پڑھ لینا، ہم چرن چھو لیں گے۔ جوتے اتارے اور عقیدت سے مزار شریف کے احاطے میں پہنچ گئے۔ بہت سے لوگ موجود تھے، پھول اور چادریں چڑھائی جا رہی تھیں، مرد، عورت، بچے سبھی موجود تھے۔ میں ایک گوشے میں جا کھڑا ہوا، آنکھیں بند کر کے فاتحہ خوانی کرنے لگا۔
کچھ دیر بعد فراغت ہوئی تو میں نے گنگادھر جی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ پہلی ہی نظر نے چونکا دیا۔ کچھ فاصلے پر سریا نظر آئی، تنہا، سوگوار، دونوں ہاتھ بلند کیے دعا مانگ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، سفید دھاریں امڑی آ رہی تھی، رخسار جل تھل ہو رہے تھے۔ ایسا کرب سمٹا ہوا تھا اس کے چہرے پہ کہ دیکھنے والے کا کلیجہ ہل جائے۔ میں پتھرا گیا، دل جیسے بند بند ہو رہا تھا، بدن میں ریشہ سا آ گیا تھا۔ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، یہیں سے اسے دیکھتا رہا۔ عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی، دل پھڑپڑا رہا تھا، خواہش ہو رہی تھی کہ آگے بڑھوں اور اس کا سارا کرب خود میں سمو لوں، اسے ہر دکھ سے آزاد کر دوں، لیکن ایک قدم آگے نہ بڑھ سکا۔ تبھی گنگادھر میرے پاس آ گئے۔ دعا پڑھ لی پوت؟ ہاں، میں نے چونک کر کہا۔ دعا پڑھ لی؟ ہاں جی، میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ رکو گے یہاں یا چلو گے؟ گنگا جی وہ، میں نے اشارہ کیا اور گنگادھر میرے اشارے پر اس طرف دیکھنے لگے۔ سریا آنسو خشک کر رہی تھی، پھر وہ پلٹ کر تیزی سے چل پڑی۔ سریا کی کہہ رہے ہو؟ ہاں، دعا پڑھنے آئی ہوگی، آتی رہتی ہے، کوئی منادی تھوڑی ہے اسے۔ آئیں چلیں، میں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ سریا کون ہے گنگا جی؟ آپ نے مجھے سب کے بارے میں بتایا، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ آپ کے ہاں نوکری کرتی ہے؟ ہرے رام، نا بیرا، وہ تو ہمارے لیے رکمنی جیسی ہے۔ کون ہے وہ؟ سچی بات یہ ہے بیرا کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ رکمنی کے ہسپتال میں داخل تھی، کسی پاپی نے اس کی زبان کاٹ دی تھی، انگلیوں کی پور بھی کاٹ دیے تھے۔ رکمنی کے ڈاکٹروں نے بتایا وہ لاوارث ہے، کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے۔ انگلیوں کی پوروں کا علاج ہو گیا مگر زبان ٹھیک نہ ہو سکی۔ گونگی ہے وہ؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ تو اور کیا، تم نے اسے بولتے سنا ہے کبھی؟ پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہو گئی تو رکمنی اسے اپنے ساتھ لے آئی، اپنے گھر رکھ لیا ہم نے اسے۔ سنسار میں اس کا کوئی نہیں، اور تو اب وہ گھر کسی ہو گئی ہے، ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اسے، مگر کیا؟ بے چین ہے، بے سکون ہے، نہ ہنستی ہے نہ مسکراتی ہے، حالانکہ سارے چھورے اسے ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر وہ ہنسنے کے بجائے رو پڑتی ہے۔ کوئی گہرا گھاؤ ہے من میں، آخر کسی نہ کسی نے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوگا۔ راتوں کو جاگتی رہتی ہے، کبھی کہیں بیٹھے بیٹھے تاریکیوں کو گھورتی رہتی ہے، کبھی کبھی رات بھر نماز پڑھتی رہتی ہے، گھنٹوں سجدے میں پڑی رہتی ہے۔ گنگا جی بتا رہے تھے اور میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں۔ آج انکشاف ہوا تھا کہ وہ گونگی ہے۔ کون ہے وہ؟ کیا کہانی ہے اس کی؟ کیا مجھے علم نہیں ہو سکتا؟ اچانک خیال آیا اور میں نے کہا، ان کا نام کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ اس کے پاس ایک رومال تھا جس کے کونے پر تارکشی سے اس کا نام کڑھا ہوا تھا۔ اس نے اس پر انگلی رکھ کر اپنے سینے پر اشارہ کر کے بتایا کہ یہ اس کا نام ہے۔ گنگا جی نے کہا اور پھر چونک کر بولے، ارے یہ دھرما اور رام جی کیسے بھاگے بھاگے آ رہے ہیں؟ کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ میں نے بھی ان کے اشارے پر دیکھا، وہ دونوں گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ ضرور کچھ ہو گیا ہے، گنگادھر ان کی طرف لپکے۔ میں بھی تیز تیز قدموں سے ان کے پیچھے چل پڑا، نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ دھرما اور رام جی تو گنگا جی کو نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن ہم ہی ان کے قریب پہنچ گئے۔ گنگا جی قریب پہنچ کر دھاڑے، ارے او بیل کے دیدے والو، کہاں اونٹ کی طرح ناڑ اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہو؟ دونوں اچھل پڑے، ایک ساتھ پلٹے اور ایک ساتھ بولے، گنگا جی وہ سادھو مہاراج۔ جٹا دھاری، دھرما بولا، کالا کمنڈل ہاتھ میں لیے۔ رام جی نے کہا، گلے میں مالائیں، اور دھرما آگے بولنا چاہتا تھا کہ گنگادھر جی غصے سے لال پیلے ہونے لگے۔ انہوں نے غرا کر کہا، سسرو، جوتی اتاروں گا اور 20 ماروں گا سر پہ۔ ارے بھجن گا رہے ہو کیا تم دونوں؟ ایک آدمی بات کیوں نہیں بتاتا؟ میں بتاتا ہوں گنگا جی، رام بولا۔ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم ایک سادھو مہاراج منڈوے میں گھس آئے۔ ہم سب ہرے ہرے کرتے رہ گئے، مگر انہوں نے دیوی جی سے کہا کہ وہ انہیں کچھ بتانے آئے ہیں۔ ماتھر جی نے غصے سے کہا، وہ منہ اٹھائے اندر کیوں گھس آئے؟ تو سادھو مہاراج نے گھور کر انہیں دیکھا اور اپنا کمنڈل آگے بڑھا کر بولے، اسے دیکھ بالکا۔ اور مہاراج اچانک ہی ماتھر جی چیخ کر پیچھے ہٹ گئے۔ پتہ نہیں ماتھر کو اس میں کیا نظر آیا، جبکہ کمنڈل میں کچھ نہیں تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کمنڈل میں کچھ نہیں تھا؟
गंगाधर ने पूछा। बाद में उन्होंने कमंडल फिर लटका लिया और वो उल्टा हो गया। कोई चीज़ होती तो उसमें से गिरती ना। अरे तो आगे तो बोल राम जी, बक बक लगाए हुए हो। सुन्नत महाराज ने देवी जी से कहा, कल सुबह यहाँ से घोड़ी आगे बढ़ा दें, नहीं तो नुकसान की खुद जिम्मेदार होंगी। घोड़ी आगे बढ़ा दें मतलब ये था कि सालम नगर से चले जाएं। कहाँ चले जाएं ये नहीं बताया। धत तेरे की, अरे आगे तो बोलो भगवान के दास। बस आगे क्या बोलें, धमकियाँ दी और चले गए। तो फिर हम यहाँ क्यों आ गए? प्रेमा देवी बहुत परेशान हैं। उन्होंने हमसे कहा आपको तलाश करके फौरन वापस बुला लाएं। कुछ समझ में नहीं आई। आओ मसूद मियाँ। हम वापस चल पड़े। कुछ देर के बाद झूलदारी में पहुंच गए। प्रेमा देवी का मुंह उतरा हुआ था। निकल चलो जल्दी, नहीं तो कुछ हो जाएगा। तुम्हें बताया इन लोगों ने? वो बोली, हाँ बताया, मगर बात क्या थी? तूने पूछा नहीं भागवान? खुद होते तो पूछ कर देख लेते। प्रेमा देवी ने कहा, क्यों, क्या तेरे मैके से आए थे? नहीं, ससुराल से आए थे, वरना ऐसे ना होते। कैसे? गंगाधर जी ने कहा। आंखें चपेट भरी हुई, दांत कुत्ते के कीलों जैसे पीले, गंजी खोपड़ी, सूखा बदन, चेहरे से भुतने लग रहे थे पूरे। प्रेमा देवी ने कहा और गंगाराम जी झींप कर इधर उधर देखने लगे। फिर बोले, जबान बहुत लंबी हो गई है तेरी, थोड़ी सी काटनी पड़ेगी। वो भी काट लेना, मगर बिस्तर समेटो अभी। अरे चुप बैठ, तू बावली हुई है क्या? तो क्या सब बावले हो गए हो? रुक्मिणी बिटिया तू बता, कौन था वो? अजीब था ताऊ, सूरत से वाकई शैतान नजर आता था। अरे ना बिटिया ना, ऐसे नहीं कहते। हुलिया तो साधुओं जैसा था। अरे हाँ माथुर बेटा, तूने इसके कमंडल में क्या देखा? हाँ ताऊ जी, उसका कमंडल मकड़ियों से भरा हुआ था, पीली पीली लजाती हुई मकड़ियाँ। हाय राम। माथुर ने कराहियत से नाक सुकेड़ते हुए कहा। तो मैं चौंक पड़ा। मकड़ियाँ? हाँ मसूद भैया, अभी तक मन उलट रहा है। माथुर सीना मलता हुआ बोला, बड़ी अजीब बात है, मगर तुम लोगों से भूले से भी अकल का कोई काम नहीं होता। अरे जब हमें बुलाया तो उन्हें रोक लेते, किसी तरह बहला फुसला कर हम भी मिलते, इनसे पूछते, महाराज यहाँ से जाने को क्यों कह रहे हो? कोई भूल हुई है हमसे? कोई कष्ट पड़ने वाला है हम पर? आखिर तुम्हारी इस चेतावनी का कारण क्या है? मगर तुम लोगों को अकल हो तब ना। अकल तो सब तुम्हारे हिस्से में आ गई, हम हैं कहाँ? अरे वो तो खुद हवा के घोड़े पर सवार थे, यूं आए और यूं चले गए। चलो यहाँ से, वरना कुछ ज़रूर हो जाएगा। प्रेमा देवी बोली, यूं आए यूं चले गए और अब हम चलें यहाँ से? उर्स ख़त्म होने से पहले कोई नहीं जाएगा। साधु संतियों की सेवा करनी चाहिए, मगर तूने सोचा होगा खर्चा होगा। गंगा जी ने मुंह फाड़ कर कहा, फिर खामोश हो गए। सुरैया को देखने लगे, जो झिझकती हुई अंदर दाखिल हुई थी। देखो, मैं कहती हूँ चलना अच्छा होगा, कहीं कुछ और ना हो जाए। तेरे कहने से क्या होता है, दोबारा मिलेंगे वो महाराज तो इनसे पूछ लेंगे। बातें करते रहे, मगर जहन कहीं और था। मकड़ियाँ, पीली पीली मकड़ियाँ भूरिया चरण का निशान थीं, और जो हुलिया बताया गया वो भी इसके अलावा और किसी का नहीं था। लेकिन वो नापाक वजूद, वो जादूगर यहाँ, और फिर उसका इस जगह आना, यकीनन वो यहाँ मेरी मौजूदगी से वाकिफ होगा। क्या उसने मेरी वजह से इन लोगों को यहाँ से जाने को कहा है? प्रेमा देवी और गंगाधर जी हस्बे आदत लड़ रहे थे। रुक्मणी ने कहा, हद है ताऊ जी, आप लोगों में तो जन्म जन्म का बैर है, बस कोई बात मिल जाए लड़ने के लिए। हाँ हाँ, सारा दोष मेरा होता है। उस सावित्री को कुछ कोई नहीं कहता। अरे सुरैया, तू चाय का पानी चढ़ा जाकर, इस औरत ने तो भेजा पिघला कर रख दिया है। हम वापस चलेंगे बस। प्रेमा देवी ने कहा, अकेली चली जाओ, हम में से कोई नहीं जाएगा। कह दिया ना हमने। गंगाधर जी ने फैसला कर लहजे में कहा, अकेली ही चली जाऊं? सीधे मैके जाना। मेरे घर में वो रहेगी जो मेरी मर्जी पे चले। बात आगे बढ़ने लगी थी। माथुर गंगाधर को झूलदारी से बाहर ले गया। रुक्मणी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पसंद आए हमारे ताऊ और ताई? सारी बातें कर लेंगे, मगर एक दूसरे के बिना पल भर नहीं जी सकेंगे। अरे आप हंस रहे हैं, रुत बदल जाएगी। बात सोचने की है रुक्मणी जी, मैंने कहा। हाँ है तो, खुद मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मेरे ख्याल में गंगाराम जी को मान लेना चाहिए। कोई बात बिला वजह नहीं होती। आखिर इस साधु के आने का कोई मकसद तो ज़रूर होगा।
یہی تو میں کہتی ہوں، مگر دیکھ لیا تم لوگوں نے کیا سلوک ہوتا ہے میرے ساتھ، پریما دیوی بسورتے ہوئے بولی۔ آپ چنتا نہ کریں، ہم تاؤ جی کو سمجھائیں گے۔ ارے جسے بھگوان نہ سمجھا سکا اسے کون سمجھائے گا، پریما دیوی نے بددستور منہ بسورتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں سریا چائے لے کر آ گئی۔ میری نگاہیں بے اختیار اس کے چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ میرے سامنے ٹرے لے کر آ گئی جس میں 3 پیالے رکھے ہوئے تھے۔ مجھ سے نگاہیں ملی تو وہ کپ کپا سی گئی، جس کا احساس پیالوں سے چائے چھلکنے سے ہوا۔ میں نے اپنا پیالہ اٹھا لیا۔ سریا نے پریما دیوی اور رکمنی کو چائے دی اور کس قدر لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں باہر جاؤں رکمنی جی؟ ہاں ضرور، میں بھی آ رہی ہوں، رکمنی نے کہا اور میں پیالہ سنبھالے ہوئے باہر نکل آیا۔ کچھ فاصلے پر ماتھر، دھرما اور رام جی گنگا دھر جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ گنگا دھر پرجوش لہجے میں کہہ رہے تھے، چلے جاتے مگر ہم بھی ہٹ کے پکے ہیں، اب تو عرس ختم ہونے کے بعد ہی جائیں گے۔ عرس بھی ختم ہونے والا ہے گنگا جی، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھ رے بھائی، تو آیا ہے اندر سے، کان بھرے ہوں گے تیرے گنگا جی، اگر ضدی نہ ہوتے تو آج نہ جانے کیا ہوتے۔ اب تو عرس ختم ہونے کے بعد ہی جائیں گے، کوئی بھیج کر تو دیکھ لے ہمیں۔ گنگا رام جی کو کے کہنے کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہی۔ پریما دیوی نے بھی ساری کوششیں کر لیں مگر گنگا دھر ٹس سے مس نہ ہوئے، سب ہار گئے۔ رات ہو گئی، کھانا وغیرہ کھایا گیا۔ ماتھر اور رکمنی خوب شرارتیں کرتے تھے۔ وہ شرارتیں کرتے، پریما دیوی کو گنگا دھر سے لڑاتے رہتے، میں بھی ہنستا۔ کھانا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد باتیں ہوئیں۔ مکڑیوں والے سادھو کے بارے میں قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں۔ وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور ہی خیال تھا۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ وہ سادھو بھوریا چرن کے سوا کوئی نہیں تھا۔ کمبخت نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، ہو سکتا ہے مجھ پر حملہ بھی اسی کی سازش ہو۔ اب وہ میری موت کے سوا اور کیا چاہتا تھا؟